بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کی 4 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، ماہ اپریل کی 28 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ کرونا وائرس کی وبا عام ہے اور لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بیماری سے، اس وبا سے انسانوں کی حفاظت فرمائے اور انسانوں کو اپنی قدرت پہچاننے کا جو اللہ پاک نے اس وقت ذریعہ بنایا ہے، اس سے عبرت پکڑنے اور اللہ کو پہچاننے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کامیاب مومنوں کی پہچان بتلائی ہے کہ کون کامیاب ہے، مومن ہے، تو ان کی تعداد گنائی ہے۔ ان میں سے ایک ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یقیناً وہ مومنین فلاح کو پہنچ گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ سورہ مومنون کی آیت ہے، 18ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ رب العزت مومنوں کی پہچان بتلا رہے ہیں کہ ان کو کیا کیا کام کرنے ہیں جس سے وہ کامیاب ہوں گے، اور کن کن کاموں سے بچنے ہیں جن سے وہ کامیاب ہوں گے۔ تو کچھ کام کرنے کے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے کامیابی ملے گی، اور کچھ کام نہ کرنے کے ہیں جن کے نہ کرنے پر، جن سے بچنے پر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ قربان جائیے، اللہ پاک نے مومنوں کو پیدا تو فرمایا اور دنیا کو ان کے لیے دارالمحن، آزمائش گاہ بنایا، امتحان گاہ بنایا، لیکن پیارے اللہ نے سارے پیپر آؤٹ کر دیے، سارے سوالات جو پوچھے جانے والے ہیں ان کو بتا دیا کہ تم کھل کے تیاری کر لو۔ اگر کسی بچے کو کوئی رات میں یہ بتا دے کہ آئندہ کل امتحان کے پرچے میں یہ سوالات آنے والے ہیں، تو وہ بچہ اس کی ہلکی پھلکی تیاری کر کے پیر پھیلا کے سکون کے ساتھ سوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سارے کے سارے پیپر آؤٹ کر دیے، سوالات کے جوابات بتا دیے، تیاری کا طریقہ بھی بتا دیا، لیکن پھر بھی ہم تیاری نہیں کر پا رہے۔ ہم سے بڑا غافل اور ہم سے بڑا جاہل پھر کون ہوگا؟ آج کی اس مجلس میں نماز کو ہم کس طرح سے اچھا بنائیں، بس اسی کی اہمیت پر توجہ دینی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھی طرح سے نماز پڑھنے والا بنا دے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مومنین کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع اختیار کیا۔ اب افلاح کا ترجمہ عام طور پر فلاح کا ترجمہ اردو زبان میں کامیابی سے کرتے ہیں، لیکن عربی زبان کا ترجمہ کسی دوسری زبان سے ورڈ ٹو ورڈ، یعنی جملے سے جملے کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ ساری زبانوں کا دامن تنگ ہے، قرآن پاک کی زبان کے مقابلے میں وہ تنگ دامنی کا شکار ہیں، وہ ایک جملے میں قرآن پاک کے ایک جملے کا ترجمہ نہیں کر سکتی۔ لہذا اللہ پاک نے جو مومنوں کے لیے فلاح کا وعدہ فرمایا، جن مومنوں کے لیے فلاح کا وعدہ فرمایا، تو فلاح سے مراد صرف کامیابی کہہ کر بات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں ان مومنوں کو کامیاب کر دیا جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ تو فلاح دنیا اور آخرت کی کامیابی کے مجموعے کا نام ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے مجموعے کا نام فلاح ہے۔
تو اللہ پاک نے مومنوں کو کامیاب فرما دیا جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع اختیار کیا. کیسی کامیابی؟ ایسی کامیابی کہ اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں. یقیناً اللہ جس کو کامیاب فرما دے اس کو کون ناکام کر سکتا ہے. ایسی کامیابی کہ اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں. کیا مطلب؟ جس طرح سے بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا اور پھل پکا ہونے کے بعد کبھی کچا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جس کو کامیاب فرما دے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. دو لفظ عام طور پر ایک ساتھ بولے جاتے ہیں، ایک ہے خشوع، ایک ہے خضوع. اپنی نماز کو خشوع خضوع سے پڑھو، لیکن دونوں کی ڈیفینیشن میں، دونوں کے مطلب میں تھوڑا سا فرق ہے. خضوع کے معنی ہے اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکانا اس طریقے کے مطابق جو ضابطہ اور جو قانون اللہ پاک نے بتایا ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جس طریقے کو ہم تک پہنچایا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نیت باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، کمر بھی جھکا رکھی ہے، گردن بھی جھکا رکھی ہے اور بالکل قریب برکوع ہیں، تو اس کو خضوع نہیں کہیں گے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اس طرح سے جھکیں گے تو یہ گویا ہمارا تقویٰ ہے. یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ لقوہ تو ہو سکتا ہے، تقویٰ نہیں ہو سکتا. جس جگہ اللہ پاک نے جس طرح جھکنے کے لیے کہا اس طرح سے جھکنا، جس طرح کھڑا ہونے کے لیے کہا اس طرح سے کھڑے ہونا، جس طرح رکوع اور سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے اس طرح رکوع اور سجدہ کرنا، اور سب کا سب اطمینان سے کرنا. قوموا للہ قانتین، سکون کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کا نام ہے خضوع. اور خشوع جو ہے اس کا تعلق باطن سے ہے. خضوع کا تعلق گیا ظاہر سے ہے اور خشوع کا تعلق باطن سے ہے کہ دل اللہ کا کے سامنے خشیت والا ہو، ڈرنے والا ہو کہ اتنے بڑے رب کے دربار میں کھڑا ہوں. ایک مرتبہ اس عاجز کا ویزا پر جانا ہوا اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، اور حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کے لیے 1998 میں جانا ہوا تھا. تو شہر لاہور کے اندر پتہ چلا کہ یہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے. تو یہ عاجز ایصال ثواب کے لیے وہاں بھی پہنچا. تو وہاں جب پہنچا، مسجد کے باہر شاہی مسجد کے باہر ہے ان کا مزار بنا ہوا ہے. تو جیسے ان کے مزار پر ایصال ثواب کے لیے میں آگے بڑھا تو دو فوجی گن مین بہت ہی سلیقے کے ساتھ درست سست حالت میں کھڑے ہوئے تھے. تو جیسے وہ کھڑے ہوئے تھے میں نے سلام کیا. تو مجال ہے کہ انہوں نے ہونٹ بھی ہلائے ہوں، دل میں جواب دیا ہو، تو دل کے مالک تو اللہ ہیں، لیکن نہ انہوں نے لب ہلائے، نہ آنکھوں سے کنکھیوں سے اشارہ کیا یا آنکھیں پلکیں جھکا کے جس طرح سے کوئی آدمی کسی کے سامنے اکرامن پلکیں جھکا لیتا ہے، آنکھوں سے اشارے سے جواب دے دیتا ہے. نہ آنکھوں کے اشارے سے جواب معلوم ہوا، نہ لبوں کی حرکت سے جواب کا پتہ چلا. خیر میں گیا اور ایصال ثواب کر کے باہر چلا آیا. اتفاق سے اسی دن رات کو پھر جانا ہوا. تو اس وقت وہ جو سنتری کھڑے تھے گن مین، وہ اس وقت چہل قدمی کر رہے تھے. تو میں نے ان سے سلام کیا، اس وقت انہوں نے سلام کا جواب بھی دیا، ہاتھ بھی آگے بڑھائے مسافے کے لیے. میں نے کہا بھائی آپ اتنے صبح میں آپ لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو جس وقت میں نے سلام کیا تو آپ نے جواب بھی نہیں دیا، اور آپ اتنا سخت پہرا آخر علامہ اقبال کی قبر پر کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو خطرہ ہے کہ وہ اٹھ کے یہاں سے کہیں بھاگ جائیں گے؟ تو مسکرانے لگے اور فرمایا کہ نہیں جی، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں اور ان کی جو ہے ان کی سلامی بھرنا اور ان کے دربار میں ہم اس طرح کھڑا رہنا، یہ تو ہمیں اوپر سے اس کے آدیش اور اوپر سے حکم ہے. بہرحال کہنے کا منشا یہ تھا کہ جب حکومتوں کے آدیش ہوتے ہیں، احکام ہوتے ہیں، فوج والے، پولیس والے، گن مین ان کا پورا خیال رکھتے ہیں، یہاں تک کہ جس وقت شاہی سلامی دی جاتی ہے، گارڈ آف آنر جس کو کہتے ہیں، اس وقت مجال ہے کہ کوئی پولیس والا ادھر ادھر کھجلا رہا ہو، یا ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، یا کوئی ناشائستہ حرکت کر رہا ہو. یہ جو سلامی وصول کرنے والا، چاہے وہ گورنر ہو، چاہے وزیر اعظم ہو یا فقیر اعظم جو بھی ہو، جو سلامی لیتا ہے، گارڈ آف آنر لیتا ہے پولیس کا، فوج کا، تو مجال ہے کہ وہ بھی کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، حرکت کر رہا ہو اور بالکل درست سست کھڑا رہتا ہے. تو جب دنیا کے درباروں میں لوگ جاتے ہیں اور وہاں ان کو اعزاز ملتا ہے، ان کو عزت ملتا ہے، تو اس کو وصول کرنے کے لیے وہ درست سست کھڑے رہتے ہیں. تو اللہ کے دربار میں ہم اللہ کے سامنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اور ہم ادھر ادھر کی حرکت کریں اور ہم غافل کھڑے رہیں، یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے.
لہذا ہمیں چاہیے کہ نماز کو ہم آداب کے مطابق ادا کریں، خشوع اور خضوع کے مطابق ادا کریں، جس پر اللہ پاک نے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو مومن کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے۔ یہ نماز اتنے عظیم الشان اللہ کی نعمت ہے اور ایسا فریضہ ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کی سب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے زمین کے اوپر، فرش کے اوپر زمین کے اوپر اللہ پاک نے فرض فرمائی۔ نماز ایسی عجیب و غریب پیاری عبادت ہے کہ اس کو فرض کرنے کے لیے، اس تحفے کو دینے کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عرش کا سفر کرایا تھا۔ نیز جتنی بھی نماز کے علاوہ عبادتیں ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی کنڈیشن لگی ہیں کہ ہر بندہ ہر وقت اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ مثلا زکوٰۃ کو لیجئے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، تو ہر بندہ زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتا، صاحب نصاب والا زکوٰۃ ادا کرے گا۔ حج کو لیجئے، حج ہر بندہ ادا نہیں کر سکتا اور جب دل چاہے تب نہیں ادا کر سکتا، اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس کے لیے جگہ مقرر ہے، اور اس کے لیے کنڈیشن ہے کہ اگر آپ صاحب مال ہوں اور مال بھی اتنا ہو کہ آپ سفر کے آمد و رفت کے خرچ بھی برداشت کر سکتے ہوں، اور جس دوران آپ سفر کریں آپ کے گھر والے بھی پریشان نہ رہیں، آپ ان کے پاس بھی آپ کے پاس کچھ خرچ موجود ہو، یہ کنڈیشن اگر آپ کے ساتھ پائی جا رہی ہے تو آپ حج کر سکتے ہیں۔ تو حج کے لیے کنڈیشن ہے، زکوٰۃ کے لیے کنڈیشن ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے سبحان اللہ، اس کو امیر بھی ادا کر سکتا ہے اور غریب بھی ادا کر سکتا ہے، اس کو مسافر بھی ادا کر سکتا ہے، اس کو مقیم بھی ادا کر سکتا ہے، اس کو بیمار بھی ادا کر سکتا ہے، اس کو صحت مند بھی ادا کر سکتا ہے، اس کو عورت بھی ادا کر سکتی ہے، اس کو مرد بھی ادا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ پاک نے اپنے قرب کا گویا ایسا آسان اور سستا ذریعہ عطا فرمایا، اور دن میں 5 دفعہ، یوں بندہ اور دفعہ بھی اللہ کو جب چاہے دل میں ولولہ اٹھے تبھی اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے، لیکن 5 دفعہ تو گویا لازمی طور پر بندوں کو یہ نماز ادا کرنی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ واقعی ہم نے نماز کو جس محبتوں کے ساتھ، جس عظمت کے ساتھ اللہ کے سامنے ادا کرنا چاہیے تھا، ہم نے تو اس کو ایک بوجھ سمجھا ہے۔ جس طرح سر کے اوپر بوجھ ہوتا ہے اس کو آدمی جلدی سے اپنے سے جدا کرنا چاہتا ہے، اتارنا چاہتا ہے، پھینکنا چاہتا ہے، تو اسی طرح ہم بس اذان ہوئی اور فوراً گئے مسجد میں، جلدی جلدی اناپ شناپ وضو کیا اور فٹافٹ نماز پڑھی اور باہر نکل گئے۔ تو گویا ہم نے محبتوں کے ساتھ اس فریضے کو ادا نہیں کیا، بلکہ اس کو بوجھ سمجھا تھا، بوجھ ادا کر، بوجھ اتار کر آئے ہم اپنے سروں سے۔ نماز کو محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ، شان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ لباس بھی صاف ستھرا ہو، خوشبو میں لہکتا مہکتا ہو، اور اپنے گھروں سے وضو کر کے، طہارت حاصل کر کے، جھکی جھکی نگاہوں کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ خانہ خدا کی طرف آدمی کی طرف چلے، اور مسجد میں داخل ہو تو سنت و آداب کی رعایت کرتے ہوئے اور عظمت کو اپنے دل میں لے کر مسجد میں داخل ہو، اور یہ سوچے کہ دنیا کے شہنشاہوں کے دربار میں لوگ جاتے ہیں تو وہ خاص کیفیت کے ساتھ جاتے ہیں، یہ کائنات کے رب کا دربار ہے، میں کیوں خاص شان کے ساتھ اس میں انٹری نہ لوں؟ میرے پیارے اللہ نے مجھے بلایا ہے، نہ جانے کتنے ہزاروں اور لاکھوں انسانوں سے یہ دنیا بھری پڑی ہے، اس وقت سب نے اذان کو سنا لیکن سب اپنے اپنے کاموں میں مست ہیں، سب غفلت کا شکار ہیں۔ میرے پیارے اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے سارے کاموں سے مجھے چھڑا کر، سارے کاموں سے میری جان بچا کر اللہ پاک نے اپنے دربار میں مجھے بلایا ہے۔ مجھے اللہ عزت دینا چاہتے ہیں، مجھے اللہ عزت دینا چاہتے ہیں۔ تو اس تصور کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ مصلی پہ کھڑا ہو، مسجد میں کھڑا ہو، عظمت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حکام کو لکھ کر بھیجا تھا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے حکام، میرے ماتحتوں، یہ کام کرنے والے کارندوں، سن لو، میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ تم یہ مت سمجھنا تم حاکم وقت ہو، تم رعایا کی خدمت پر مامور ہو،
اور تم رعایا کی خدمت اس طرح کرو، اتنی کرو اتنی کرو اتنی کرو کہ کر کر کے تھکو، اور تھک تھک کے کرو، اور اس میں امانت میں خیانت نہ کرو، اور میں جس طرح سے تمہیں احکام بتائے ہیں رعایا کی خدمت کرنے کے اس کو پورے پورے بجا لاؤ۔ لیکن یاد رکھنا یہ تو ہیں اپنی جگہ پر، لیکن سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، اس کو مت چھوڑنا، اس میں تغافل نہ کرنا، اس میں سستی نہ کرنا، اس میں کوتاہی نہ کرنا۔ حقوق العباد اپنی جگہ پر، یہ حقوق اللہ ہے۔ اور جو بندہ، اور در پردہ اس میں گویا یہ بھی تاکید تھی کہ جو نماز کو چھوڑ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جو نماز کو چھوڑ سکتا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ سکتا ہے، اس سے روگردانی کر سکتا ہے، وہ مخلوق کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو گیا ان کے نزدیک معیار اس چیز کا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے گا، نماز کو وقت پہ ادا کرے گا، اس کی شان کے ساتھ ادا کرے گا، اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا، وقت میں ادا کرے گا، صحیح طریقے سے ادا کرے گا، تو جو اللہ کے حکم کو بجا لائے گا، تو پھر بندوں کے کام کرنا تو اس کے نزدیک پھر وہ تو دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ تو بہت ہلکے پھلکے کام ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس بندے کو ہو کہ مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اللہ پاک نے دن میں 5 وقت مرتبہ مجھ پہ نماز فرض کی ہے، میں نماز میں اگر کوتاہی کروں گا تو ہر چیز میں کوتاہی آ جائے گی، اور نماز میں اگر میں اہتمام کروں گا تو اللہ پاک اس کی برکت سے میرے سارے کاموں کو آسان فرما دیں گے۔ لیکن میرے ماں بہنوں، میرے بھائیوں، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہم ذرا سی خوشی میں نمازوں کو چھوڑ دیتے، ذرا سی غمی میں نمازوں کو چھوڑ دیتے، ذرا سی تکلیف میں نمازوں کو چھوڑ دیتے، ہلکا سا فیور بخار ہوتا ہے نماز چھوڑ دیتے، ہلکا سا زخم ہوتا ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ نماز اتنی اہم ہے، اگر اس میں چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی تو اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں کبھی مومنوں پہ نماز فرض نہ کرتے۔ حالانکہ میدان جنگ کے اندر بھی جب ملک و ملت پر آ بنی ہوتی ہے اور اپنی ذات پہ آ بنی ہوتی ہے اور تیروں کی بوچھار ہوتی ہے، گولیوں کی بوچھار ہوتی ہے، اس موقع پر اپنی جان بچانا انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے، لیکن اس صورت میں بھی اللہ پاک نے بندوں پہ نماز کے فریضے کو ڈیلے نہیں کیا، نماز کے فریضے کو بندوں سے الگ نہیں کیا۔ نماز کا فریضہ اس وقت بھی ان کے اوپر عائد ہوتا ہے، اور باقاعدہ میدان جنگ میں نماز ادا کرنے کا سلیقہ فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ کس طرح سے نماز ادا کی جائے گی۔ تو جو نعمت زیادہ ہوتی ہے عام طور پر اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جن ملکوں میں تیل نکلتا ہے ان کے یہاں تیل بہت سستا ہے، پانی مہنگا ہے، تو ان کی گاڑیاں اسٹارٹ رہتی ہیں۔ میدان عرفات میں، میدان مینا میں ہم نے دیکھا کہ 12 گھنٹے 8 گھنٹے بس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، دھکا دھک دھکا دھک دھکا دھک انجن چلتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ان کے یہاں پیٹرول ڈیزل سستا ہے، پانی سے بھی سستا ہے، اس لیے ان کو اس کی قدر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پانی سستا ہے، ہمیں پانی کی قدر نہیں ہے، نل ٹپک رہے ہیں تو ٹپک رہے ہیں، تاکہ لیکیج ہے تو لیکیج ہے، اس کی اہمیت ہی کچھ نہیں۔ تو نماز چونکہ اللہ رب العزت نے ہر بندے کو دن میں 5 مرتبہ عطا فرمائی ہے، اور بہت ہی سستا سودا ہے کہ بڑی عافیت کے ساتھ بندہ ادا کر سکتا ہے، لہٰذا اس نعمت کے عام ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے۔ حالانکہ اس نعمت کی عام ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کے اندر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی کہ اللہ پاک نے اپنے قرب کا کتنا سستا، کتنا آسان، کتنا سہل سلسلہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ذریعہ عطا فرمایا ہے۔ تو ہم نمازوں کو اچھا بنائیں، نمازوں کو اہمیت کے ساتھ ادا کریں، نمازوں کو فکر کے ساتھ ادا کریں، اس کو ربا ربی میں ادا نہ کریں، چلتے پھرتے بس ایسے ہی جیسے دوسرے کام کر لی اس طرح سے نہ کریں، اس کے لیے باقاعدہ وہ اہتمام کریں جو اہتمام کرنا ضروری ہے۔ عجیب بات ہے، فون کے زمانے میں جہاں ہمارا نقصان بہت کچھ ہوا ہے، ہماری نمازوں کا بھی بڑا کباڑہ کیا ہے اس فون میں۔ مسجد میں آتے ہیں، فون کی کال سنتے ہوئے آتے ہیں، اور کال سننے کے بعد جب اس کو رکھنے جاتے ہیں تو رکھتے رکھتے واٹس ایپ بھی چیک کر لیتے ہیں۔ اب بتائیے، تکبیر ہو رہی ہے اور یہ آخری واٹس ایپ کال بھی چیک کر رہا ہے۔ اب بتائیے جتنا زیادہ یہ فون کے اندر مصروف ہے، اب فوراً ایک آدھی منٹ کے بعد اس کو نماز میں شریک ہونا ہے، صف میں جا کر جڑنا ہے اور ہاتھ باندھنا ہے۔ اب ظاہر یہ کہ جب نماز کے بالکل نیت باندھنے تک یہ فون کے اندر مصروف رہا، اب نماز میں نیت باندھنے کے بعد جب سکون ملا، یکسو ہوا، تو اب کیا خاک اللہ کی طرف متوجہ ہوگا؟ اب اس سکون کی حالت میں بھی فون کے جو باقی کام تھے وہی سوچے گا، وہی سوچے گا۔ اس لیے ترتیب نماز کی یہ ہونی چاہیے، اور یہ فقہ کے اندر بتائی گئی کہ آدمی نماز اذان سے پہلے نماز کی تیاری کی فکر کرے،
اور اذان جب ہو گئی تو سمجھ لو کہ یہ تو اب لاسٹ ہو گیا، اب تو سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اذان کے بعد یا اذان سے پہلے بندہ وضو کرے، اور اذان کے بعد فوراً جماعت نہیں ہوا کرتی، عام طور پر 4 نمازیں تقریباً ایسی ہیں مغرب کو چھوڑ کر کہ اس میں کافی وقت ہوتا ہے، گنجائش ہوتی ہے۔ تو یہ گنجائش جو دی گئی اس میں کچھ نفلیں ہیں، سنتیں ہیں، تاکہ بندہ اصل فریضے کو ادا کرنے سے پہلے وہ غفلت سے دور ہو جائے اور اللہ کے قریب ہو جائے، غفلت سے دور ہو جائے، اللہ کے قریب ہو جائے، اور توجہ مکمل ذات حق کی طرف جو ہے یکسو کر لے۔ یہ عاجز مثال دے کر کہا کرتا ہے کہ آپ مثلا بائک پر بیٹھ کر آئے، گھر کے پاس بلڈنگ کے نیچے پارکنگ میں آپ نے بائک کو پارک کی، پارک کرتے کرتے آپ کے فون پر ایک کال آیا، آپ نے اس کو اٹھایا اور سننا شروع کیا۔ وہ اتفاق سے کوئی آپ کا بڑا پرانا بے تکلف دوست تھا، جولی قسم کا، اب اس نے آپ کو اتنا ہنسایا، خیر آپ نے گفتگو کا سلسلہ مناسب موقع پر ختم کیا، اور ہیلو ہائی کر کے، سلام کر کے، اور آئندہ فون کا وعدہ کر کے کہ انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے، آپ نے فون جیب میں رکھ لیا۔ جیب میں رکھے اب آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے کوئی بچہ بھی ملا، اس کو آپ نے پیار کیا، جی اس سے مصافحہ کیا، اس کو سلام کیا۔ پھر اب جب گھر میں داخل ہوئے تو اہلیہ نے آپ کا چہرہ دیکھ کر کہا کیا بات ہے، آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ حالانکہ 2-3 منٹ پہلے آپ اپنے دوست سے گفتگو کر رہے تھے، ہنس تو اس وقت رہے تھے، خوش تو اس وقت تھے، اور اس سے بات کیے ہوئے، اس کا فون کٹے ہوئے، اس کی کال کٹے ہوئے تو 2-3 منٹ بیت گئی۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ آدمی جو سب سے آخر میں کام کرتا ہے اس کے اثرات دیر تک رہتے ہیں، تو اس نے آخری کام چونکہ ہنسنے کا اور جو ہے فون کرنے کا اور فون میں ہنسنے کا کام کیا اور اسی پہ اختتام کیا، تو اب آخری کام جو ہوئے گھر میں داخل ہونے سے پہلے آخری کام گویا ہنسنے کا ہوا، خوش رہنے کا ہوا، تو گھر میں داخل ہوئے تو اسی خوشی کے جذبات کے ساتھ، اسی کے اثرات کے ساتھ۔ ٹھیک اسی طرح بالکل کوئی آدمی گھر سے باہر کسی سے لڑ کے آتا ہے، غصہ کر کے آتا ہے، اور وہ غصہ تو ہوا تو 4-5 منٹ پہلے، لیکن گھر میں داخل ہوا تو اہلیہ محسوس کر لیتی ہے کیا بات ہے، ناراض ہیں، غصے میں ہیں، تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ میں اس طرح سے بولا چالی ہو گئی۔ غرض یہ کہ آدمی جو سب سے آخر میں کام کرتا ہے اس کے اثرات کافی دیر تک رہتے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ گئے تو یہ جان لیجئے کہ نماز میں نیت باندھنے سے پہلے جن کاموں میں ہم مصروف رہیں گے، نماز کی نیت باندھنے کے بعد بھی یاد رکھنا وہی کاموں کا تصور اور خیال ہمارے دل میں اور دماغ میں سمایا رہے گا، جمع رہے گا۔ اس لیے فقہ میں نماز کی ترتیب ایسی ہے کہ فرض نماز ادا کرنے سے پہلے کچھ سنتیں ہیں، نوافل ہیں، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، تاکہ آدمی کی ساری توجہ، اول تو وضو جس وقت کیا اسی وقت سب کچھ دھل گیا، وضو کے بعد جب دعا پڑھ کر مسجد میں داخل ہوا تو کچھ اللہ کی طرف رجوع ہوا، اب سکون کے ساتھ قبلہ رخ کھڑے ہو کر اس نے نوافل ادا کیے تو کافی کچھ پرسنٹ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب جب 2 رکعت 4 رکعت اس نے پڑھ لی، سلام پھیر لیا، اب یوں سمجھیے کہ وہ جو تخیلات کی فلائٹ اور توجہات جو ادھر ادھر مفرور تھی اور اڑ رہی تھی اور باہر بکھری ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری توجہ اور تخیل کی فلائٹ وہ ساری کی ساری وہ گویا لینڈ ہو چکی ہے، نزول کر چکی ہے، اور اب جسم کے ساتھ کامل توجہ کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں۔ اب تسبیح پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، استغفر اللہ کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ اب 5 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد مؤذن تکبیر کہے گا، سب بندی ہوگی اور آپ کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ 100% 100% ذات حق کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور جو لوگ بھاگتے دوڑتے آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اور بھاگتے دوڑتے وضو کرتے ہیں اور بھاگتے دوڑتے نیت باندھتے ہیں، یاد رکھیں ان کی نماز تو بس وہ پوری نماز میں 10% بھی اللہ کی طرف حاضر نہیں ہو پاتے۔ اس لیے ماں بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ جس وقت وہ نماز کے لیے مصلی پہ کھڑی ہوں تو وضو کریں سکون کے ساتھ، جلد بازی بالکل نہ کریں، اس لیے کہ جتنا سکون کے ساتھ وضو کریں گی انشاءاللہ اسی کے بقدر نماز میں بھی حضوری رہے گی۔ اور وضو کو یہ نہ سوچیں کہ آٹا گوندھ رہے تھے، کھانا پکا رہے تھے، جھاڑو پوچھا کر رہے تھے، یہ گرد اور میل کو دور کرنے کے لیے کہ اللہ پاک نے ذریعہ رکھا، نہیں، یہ گرد اور میل کو دور کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اس کو محبت اور عظمتوں کے ساتھ ادا کریں۔ جس وقت ہم ہاتھ دھو رہے ہوں اس وقت تصور ہو پیارے اللہ جس طرح سے میل ہاتھ کا ہم مل کے دور کر رہے ہیں، یہ اللہ ہمارے باطن کے میل کو بھی دور کر دیجیے۔
یا اللہ ہم چہرے پر پانی مل رہے ہیں، چہرے کا میل دور کر رہے ہیں، گرد دور کر رہے ہیں، میرے پیارے اللہ یہ چہرہ جو آپ نے عظیم بنایا ہے، کہ اللہ جس چہرے کو آپ نے عظیم بنایا اور جس کے اندر آپ نے زبان بھی رکھی، جس کے اندر کان بھی رکھے، جس کے اندر آنکھ ناک بھی رکھی، جو اللہ پاک آپ نے یہ عظیم اعضاء کا اس کا مرکز بنایا ہے، میرے پیارے اللہ ان اعضاء سے بہت ساری مرتبہ آپ کی گستاخیاں ہو جاتی ہیں، بد نگاہی ہو جاتی ہے، بد کلامی ہو جاتی ہے، بد سنوائی ہو جاتی ہے، میرے پیارے رب ان اعضاء کے گناہ سے بھی اللہ اس وضو کے ذریعے سے کہ اللہ ہمیں نجات عطا فرما دیجیے۔ غرض یہ کہ موقع کی مناسبت سے جو دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی پڑھیں اور ذات حق کی طرف متوجہ ہوں تو انشاءاللہ وضو میں بھی کافی درجے اللہ کی طرف توجہ اور حضوری نصیب ہو جائے گا۔ اور پھر جب اپنے مصلی پہ کھڑے ہوں ہاتھ منہ تولیے سے صاف کر کے تو اس وقت اور زیادہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے میں اس وقت اللہ کے دربار میں آ رہی ہوں، اللہ کے دربار میں حاضری دے رہی ہوں۔ بھلا ابو آ جائیں تو ابو کے سامنے کیسے درست و سست کھڑے ہوتے ہیں، گھر کا کوئی عظیم فرد آ جائے، جی سگا بھائی آ جائے تو کیسے محبت کے جذبات ہوتے ہیں، بے حیا نہیں ہوتے، گلے کے اندر دوپٹہ نہیں ہوتا، اچھی طرح سے ڈھانپ لیا جاتا ہے، جی کپڑے ادھر ادھر نہیں ہوتے، الول جھلول نہیں ہوتے، یا ایسے کپڑے ہوں کہ بھائی کے سامنے ان کو پہنتے ہوئے غیرت آتی ہے تو فوراً لباس تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو جب میں اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے حاضری دے رہی ہوں تو مجھے تو بدرجہ اولا اللہ کے سامنے اس کی شائن نشان حاضری دینی چاہیے۔ لہذا کچھ اللہ کی نیک بندیاں وہ بھی گزری ہیں دنیا میں جو نمازوں کے لیے مستقل الگ سے عبایا خریدتی تھی، الگ سے عبایا خریدتی تھی اور اس کو خوشبوؤں سے معطر کر کے رکھتی تھی اور کہتی تھی کہ قرآن پاک میں ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ آپ جب اللہ کے دربار میں مسجدوں میں حاضر ہوں تو آپ زینت اختیار کر کے جاؤ۔ تو ہماری مسجد تو ہماری مصلی ہیں، تو ہم جب مصلی پہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو ہم کیوں زینت اختیار نہ کریں، ہم کیوں صاف ستھرے ہو کر کھڑے نہ ہوں؟ تو وہ لباس بھی الگ، اسکارف بھی الگ اور شان کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی اللہ کے دربار میں۔ ہیں ہماری ماں بہنوں میں ایسی جو اس کا اہتمام کرتی ہوں، اس کا خیال کرتی ہوں، نائٹ ڈریس میں نماز پڑھنے کھڑی ہو جاتی ہیں، فیشنیبل لباسوں کے اندر جو بے حیائی کا شاہکار ہوتے ہیں، گویا بے حیائی کا نمونہ ہوتے ہیں، ان کو لے کر کھڑی ہو جاتی ہیں، آستینیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، یا وہ باریک لباس جس میں بدن جھلکتا ہوا ہوتا ہے۔ پوچھو فقہائے کرام سے کیا کہ جس لباس کے اندر کا بدن جھلک رہا ہو، جس کو چھپانا فرض ہے وہ اگر چمک رہا ہو، جس اوڑھنی اور دوپٹے میں بال چمک رہے ہو، کیا نماز پڑھنا اس میں جائز بھی ہے کہ نہیں؟ مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ اس لیے میری ماں بہنوں نمازوں کے لیے الگ سے عبایا خریدیں، نمازوں کے لیے الگ سے عبایا بنائیں، نمازوں کے لیے الگ سے پہننے کے لیے اسکارف بنائیں، نماز کی پردی بنائیں اور سکون کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کریں۔ یہاں تک کہ وضو کرنے کے بعد جب مصلی کی طرف ہمارا قدم بڑھ رہا ہو، ہم اللہ سے بات کر رہے ہوں، اے میرے پیارے رب، میں ایک گنہگار بندی، میں ایک گنہگار بندہ، ایک بھگوڑا غلام آپ کے دربار سے بھاگا ہوا، راہ فرار اختیار کیا ہوا، کہ اللہ جھکے جھکے آپ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے۔ میرے پیارے رب اپنے آبرو میں ذلیل و خوار کر کے آیا ہوں، اپنی آبرو کو رسوا کر کے آیا ہوں، میرے پیارے اللہ آپ کے دربار میں عزت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن عزت ملے گی تب جب کہ آپ میری حاضری کو قبول فرمائیں۔ میرے پیارے اللہ میری حاضری کو قبول کر لیجیے۔ ان جذبات کے ساتھ، ان کیفیتوں کے ساتھ ہم اپنے مصلی پہ کھڑے ہوں۔ ایک بزرگ تھے جو مصلی پہ کھڑے ہونے سے پہلے 1 روپیہ صدقہ نکالتے تھے اور یوں کہتے تھے، پیارے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اللہ جی میں صدقہ اس لیے نکال رہا ہوں کہ میں نماز میں آپ کے دربار میں کھڑا ہوں اور میرا دل آپ کی طرف متوجہ نہ ہو، وہ غافل ہو، وہ گناہوں کے خیالات میں جٹا ہوا ہو، تو پیارے اللہ اس سے بڑے مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور صدقے سے مصیبت دور ہوتی ہے تو یہ صدقہ میں اس لیے نکال رہا ہوں تاکہ صدقے کی برکت سے یہ مصیبت میری دور ہو جائے، نماز میں حضوری نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ان کی شان تھی۔ تو ہم نماز کو بہت اچھا بنائیں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا کریں، اطمینان کے ساتھ کھڑے رہیں، جس طرح کھڑے رہنے کا حکم ہے، جس طرح رکوع کرنے کا حکم ہے، جس طرح سجدے میں سر جھکانے کا حکم ہے، جس طرح قاعدے میں بیٹھنے کا حکم ہے، جس طرح سے رانوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھنے کا حکم ہے، تو جو ادا جس جگہ جو ادا جس انداز سے ہونی چاہیے سنت طریقے کے مطابق، اس ادا کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے سکون کے ساتھ قائم رہیں، یہ ہے خضوع۔ اور دل کے اندر خشیت ہو کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، ہماری عبادت بھی اس قابل نہیں ہے
کہ ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں، کہیں یہ نماز ہمارے اوپر منہ پر پھینک نہ دی جائے، مار نہ دی جائے جی، یہ ڈر ہو، یہ خوف، یہ خشیت ہو، تو دل میں خشوع ہو اور اعضاء کے اندر خضوع ہو، اس شان کے ساتھ ہم نماز پڑھنے والے بنیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ مومنین کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خشیت والی نماز عطا فرمائے تاکہ ہم کامیاب مومنوں میں سے مومنین کے اندر ہمارا شمار ہو جائے اور اللہ رب العزت کے محبوب بندے اور بندیاں بن کے ہم زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کے اہل سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ اے میرے پیارے اللہ، رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اللہ ہمیں اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ولایت کا نور عطا فرما، دل کا سرور عطا فرما۔ یا اللہ اس وقت دنیا یا اللہ جس وائرس کی زد میں ہے، یا اللہ جس وبا کی زد میں ہے، میرے پیارے اللہ یہ آپ کی ناراضگی کا نتیجہ ہے، یا اللہ آپ کی ناراضگی کا نتیجہ ہے۔ اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، اس وبا کو دور کر دیجئے اور انسانوں کو ہدایت دے دیجئے۔ یا اللہ انسانوں کا کبر توڑ دیجئے اور پیارے اللہ انسانوں کو یہ فہم دے دیجئے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری طاقتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تمہاری صلاحیتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں بڑا، میرا نام بڑا، میرا کام بڑا، میری شان بڑی۔ میرے پیارے اللہ اپنی بڑائی اور اپنی کبریائی کو جتا دیجئے، اپنی بڑائی اور کبریائی کو جتا دیجئے، متکبروں کو ٹھکانے لا دیجئے، متکبروں کی عقل کو ٹھکانے لا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ اس بیماری کو یا اللہ عبرت کا نمونہ آپ نے بنا دیا، یا اللہ اس عبرت سے سبق حاصل کرنے والا ہمیں بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ یقیناً آپ بڑے ہیں، آپ کا نام بڑا ہے، آپ کا کام بڑا ہے، آپ کی ذات بڑی ہے، آپ خالق ہیں، ہم آپ کے مخلوق ہیں، آپ مالک ہیں، ہم آپ کے مملوک ہیں۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، عافیت کے ساتھ ہمیں اپنی ذات کو متوجہ فرما۔ اللہ گناہوں سے عافیت کے ساتھ جان چھڑا دیجئے اور اپنا قرب خاص عطا فرما دیجئے، ولایت کا نور عطا فرما دیجئے، دل کا سرور عطا فرما دیجئے، اطمینان قلبی عطا فرما دیجئے، نمازوں میں خوشی اور خضوع عطا فرما۔ یا اللہ جو احکام آپ نے ہمیں دیے ہیں، ہمارے ذمہ لگائے ہیں، یا اللہ ان احکام کی بجاوری کا احسن طریقہ بھی عطا فرما، احسن طریقہ بھی عطا فرما، سلیقہ بھی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، بے گھر بے در بے سہارا لوگوں کو سکون و سہارا عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں یا اللہ غریب تو تھے ہی غریب، فقیر تو تھے ہی فقیر، یا اللہ امیر بھی یا اللہ غریبوں کے مشابہ ہو گئے ہیں۔ پیسے جیب میں موجود، مارکیٹ میں چیز نہیں مل رہی، پیسے جیب میں موجود لیکن جہاں ملتی ہے وہاں تک جانا مشکل۔ میرے پیارے اللہ انسانوں کو سمجھا دیجئے، یا اللہ انسانوں کو یہ عبرت عطا فرما دیجئے کہ تمہاری پیسوں سے کام نہیں بنتے، تم جو اپنی پیسوں پہ ناز کرتے تھے، تم جو اپنے بینک بیلنس پہ ناز کرتے تھے، ان سے کام نہیں بنتے، کام تو میری ذات بناتی ہے، کام تو میں اپنے فضل سے پورے کرتا ہوں۔ میرے پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ جس وقت جو حالت آپ ہم پہ طاری کریں اس وقت اس حالت سے ہمیں جو سبق حاصل کرنا ہو، یا اللہ جو سبق دینا چاہتے ہو، یا اللہ احسن طریقے سے یا اللہ وہ سبق ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، آزمائے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ عافیت کے ساتھ
میرے پیارے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں انعام و اکرام سے نواز دیجئے، اپنے فضل سے ہمیں نعمتوں سے نواز دیجئے۔ یا اللہ ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہے، اگر آپ حساب کتاب لینے پر آ گئے ہم تو ایک پیالی چائے کا بھی حساب نہیں دے سکتے، ایک گھونٹ شربت کا بھی حساب نہیں دے سکتے، ایک لقمے کھانے کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ اللہ جی ہم آزمائے جانے کے قابل نہیں ہیں، ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ جی آپ ہمیں یوں ہی معاف کر دیجیے، بس یوں ہی معاف کر دیجیے۔ اللہ اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اللہ پیارے رب، معاف کر دیجیے اور نعمتوں میں رکھیے اور شکر کی توفیق عطا فرمائیے اور زحمتوں سے بچا دیجیے۔ اللہ زحمتوں سے بچا لیجیے، اللہ زحمتوں سے بچا لیجیے۔ میرے پیارے رب، میرے سپنے رب، امت کو اجتماعی طور پر آپ کے گھروں میں نماز پڑھنے کی توفیق کب ملے گی؟ حالات کب اچھے ہوں گے؟ حرم پاک سجدہ کرنے والوں سے اور طواف کرنے والوں سے کب بھرے گا؟ میرے پیارے اللہ یقیناً آپ کو نہ بندوں کی طواف کی ضرورت ہے، نہ سجدوں کی ضرورت ہے، نہ قیام و رکوع و سجود کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے نا۔ اللہ جی ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے، پیارے اللہ کھول دیجیے، اللہ جی حالات اچھے کر دیجیے، اللہ جی کھول دیجیے، اللہ جی کھول دیجیے، اللہ انسانوں کے تکبر کو توڑ دیجیے، انسانوں کو فہم دے دیجیے۔ آج بھی یا اللہ آج بھی ان حالات میں بھی انسانوں کے اندر تعصب بھرا ہوا ہے، کفر کی نجاست بھری ہوئی ہے، پیارے اللہ عصبیت بھری ہوئی ہے۔ نہ جانے اہل ایمان کو دیکھ دیکھ کر کیا کیا کھنس ان کو چڑھتی ہے اور کیسے کیسے حالات ان پہ طاری ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے، اہل ایمان کو ہم سودا نہیں دیں گے، اہل ایمان سے ہم سودا نہیں خریدیں گے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب ان کو سمجھا دیجئے، اللہ ان کو سمجھا دیجئے، اللہ ان کو سمجھا دیجئے۔ اور اگر ان کی قسمت میں اب نہیں ہے سمجھ اور نہیں ہے ہدایت تو یا اللہ دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، اٹھا لیجئے میرے پیارے اللہ، دھرتی سے ان کو اٹھا لیجئے یا اللہ، ان کو نیست و نابود کر دیجئے، قوم عاد و سمود کی طرح ان کو ہلاک و برباد کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ایسی تکلیف میں اور ایسی آپدہ میں اور ایسی پریشانی میں انسانوں کے انسانیت بندہ نہ سمجھے، انسانوں کے غم کو نہ سمجھے، انسانوں کو انسان نہ سمجھے، ان کی فکروں کو نہ سمجھے، اپنے کو بڑا سمجھے، اپنے آپ کو مہان سمجھے، اپنے کو متکبر سمجھے، اپنے آپ کو حق سمجھے۔ میرے پیارے اللہ کتنی گندی سوچ ہے۔ میرے پیارے اللہ ایسے انسانوں کو سمجھ دے دیجئے۔ میرے پیارے رب، میرے سہنے رب، میرے اچھے رب، یا اللہ ہمارے ملک میں جو حکمراں ہیں ان کو ہدایت دے دیجئے، صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ اور یہ جو میڈیا ہے میرے پیارے اللہ جس نے پوری دنیا میں آتنک مچا رکھا ہے، طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے، ایک چیز کو یا اللہ صبح سے لے کے شام تک اتنا گاتے اتنا بجاتے ہیں کہ لوگوں کی وہ طبیعت بن جاتی ہے، اور طبیعت بھی کوئی اچھی چیز نہیں بنا رہے بلکہ نفرت کے پیغام اور ریلے کر رہے ہیں، نفرت کے پیغام سے دنیا کو بدبودار کر رہے ہیں۔ اس وقت تو انسانوں کو جوڑنا تھا، اس وقت تو انسانوں کی ہمدردی پیدا کرنی تھی، اور ذرائع ابلاغ جو آپ نے ان کو عطا فرمائے پیارے اللہ ان کو صحیح مثبت طریقے سے استعمال کرنا تھا، لیکن ہائے افسوس لوگوں کو مذہبوں میں بانٹ دیا، قبیلوں کے اندر بانٹ دیا، یا اللہ انسانوں کی قسموں میں بانٹ دیا۔ ہائے میرے پیارے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اور پیارے اللہ ان کی قسمت میں اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کو دھرتی سے اٹھا لیجئے، یا اللہ ان کی ٹیکنالوجیوں کے ساتھ ان کو دھرتی سے اٹھا لیجئے اور زمین کو پاک صاف کر دیجئے اپنے بندوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اللہ جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔